اس کا تعارف، اقسام اور حدیث کی ضرورت اور اہمیت۔ یہ ٹاپک اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسے افراد موجود ہیں جو حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اس کی ضرورت کا کوئی خیال نہیں کرتے اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حدیث ایک لا یعنی چیز ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی ہمیں ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اقسام ہیں وہ کون سی ہیں۔ حدیث کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، مماثلت کیا ہے، پھر حدیث کیا یہ کوئی شریعت میں حجیت کا درجہ رکھتی ہے یا یہ بالکل حجیت کا درجہ نہیں رکھتی، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث کا لفظی معنی کیا ہے، تو لغوی طور پہ حدیث کہتے ہیں کسی بات کو جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کو عربی میں حدیث کہتے ہیں۔ خبر کو، جو ایک خبر دی گئی اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، یہ جو گفتگو کی گئی، گفتگو، بات چیت، خبر، یہ اس میں جتنے بھی آپ چیزیں لے آئے اس کو عربی میں حدیث کہتے ہیں۔ جبکہ اصطلاح میں، شریعت میں کسی بھی قول، فعل اور تقریر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جائے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب آپ کی بات، آپ کا عمل اور آپ کے سامنے جو کسی نے کیا اور آپ خاموش رہے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 4 اقسام ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو حدیث قولی کہتے ہیں، دوسری حدیث فعلی ہے، پھر حدیث تقریری ہے، اور اس کے بعد حدیث کی چوتھی قسم ہے حدیث قدسی۔ حدیث قولی سے مراد وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کوئی جملہ ارشاد فرمایا ہو، اس کو ہم حدیث قولی کہتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ اعینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے یہ نماز میں ہے۔ آپ کا فرمان، خذوا عنی مناسککم، کہ میرے سے مناسک حج سیکھ لو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد بات فرمائی وہ حدیث قولی میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ حدیث کی دوسری قسم ہے حدیث فعلی۔ وہ امور، وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرفارم کیے، وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کیا، اس کو ہم حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور اسی کو دوسرا جو نام دیا جاتا ہے، حدیث فعلی کو ہی سنت بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، جس طرح نماز ادا کی وہ حدیث فعلی ہے۔ حج کیا، روزہ رکھا، یہ آپ نے باتیں نہیں کی بلکہ آپ نے خود پرفارم کیا، اور اپنے صحابہ سے کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتا ہوا تم دیکھو۔ حج ادا کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، میرے سے مناسک حج سیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، آپ نے قربانی کی، آپ کی ہر ادا جو آپ نے کیے کام
اس کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، سونا، گفتگو فرمانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی، وضو کرنا اور اس طرح جتنے بھی آپ نے امور ادا فرمائے وہ سارے کے سارے حدیث فعلی میں آتے ہیں، جو آپ نے ادا کیے، جو آپ نے خود پرفارم کیے۔ پھر تیسری حدیث کی قسم ہے جس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریری سے مراد کہ کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی غیر شرعی کام کوئی صحابی کرتا تو آپ فوری طور پہ اسے منع فرما دیتے۔ اب جو آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار کی تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ جو گفتگو فرماتے وہ اس کو لکھ لیا کرتے، آپ نے منع نہیں کیا، تو یہ اس فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش تائید تھی، کیونکہ اگر وہ شریعت کے خلاف کام ہوتا تو آپ فوری طور پہ انہیں منع فرما دیتے۔ آپ کا منع نہ کرنا یہ حدیث کی ہی ایک قسم ہے جسے ہم حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اسی طرح انہی عبداللہ کے جو باپ تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار ہو گئے تو بیماری کی وجہ سے انہوں نے وضو نہیں کیا بلکہ وضو کی جگہ تیمم کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے بچوں اور بچیوں نے آپ کا استقبال کیا اور استقبال کرتے ہوئے دف بجایا اور دف کے ساتھ ساتھ انہوں نے نغمات گائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فتح یاب ہو کے واپس آئے تو اس وقت بھی وہ نغمے گائے گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت گائے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے اندر عید کے روز حبشی بچے آئے اور انہوں نے وہاں پر ایک میلہ لگایا جس میں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، وہ نیزہ چلانے کے کرتب دکھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع بھی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتب کو دیکھا، صرف خود نہیں دیکھا بلکہ اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بھی ان کے کرتب دکھائے۔ تو جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے ان کو منع نہ کیا اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ پھر حدیث کی چوتھی قسم ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی وہ قسم ہے کہ جو شروع اس طرح کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حدیث کا آغاز اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ارشاد فرماتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو اتنے گناہ کر جتنی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، میں اتنی ہی نیکیاں تیرے لیے لے آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مومن نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے
کہ میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں بننے سے بالکل پاک ہے۔ تو اس سے مطلب کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جب انسان نفل پڑھ کے اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تمام پردے اٹھا لیتا ہے۔ ایک چیز جو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم اپنا سر اوپر اٹھاتے ہیں تو ہماری نظر کے سامنے ہماری گھر کا کمرے کی چھت آ جاتی ہے، چھت سے اوپر کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس بندہ مومن کو جو اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ پردے ہٹا دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیکھتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پکڑتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ تو یہ حدیث کی 4 اقسام ہیں: قولی، فعلی، تقریری اور قدسی۔ اب جو ایک اور چیز ہے، سنت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سنت کیا ہے؟ یہ سنت کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب لفظی معنی ہے راستہ، جبکہ اصطلاح میں سنت وہ فعل ہے، وہ عمل ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو۔ محدثین کے ہاں ویسے تو حدیث اور سنت کو ہم عام لیتے ہیں، ایک جیسی لیتے ہیں، لیکن محدثین جو ہیں یہ اس میں ایک چھوٹا سا معمولی سا فرق کرتے ہیں۔ حدیث ان کے مطابق حدیث جو ہے یہ عام ہے، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کا قول، آپ کی فعل، تقریر، قدسی، یہ ساری چیزیں حدیث میں آ جاتی ہیں، جبکہ سنت عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ اس میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آتا ہے، آپ کے قول نہیں آئیں گے، تقریر نہیں آئے گی، حدیث قدسی نہیں آئے گی، بلکہ صرف وہ عمل آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا۔ گویا سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور آپ اپنی زندگی میں اس پر گامزن رہے ہوں۔ حدیث کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور کیا شریعت میں حدیث ایک حجیت کا درجہ رکھتی ہے یا نہیں، یہ ہمارے اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو ہمارا لیکچر چل رہا ہے۔ اس ساری چیز کو سمجھنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ گفتگو کرنے کا جو ادب ہے اس کے 3 ہم مختلف چیزیں لیتے ہیں کہ گفتگو کے 3 آداب ہیں۔ اگر آپ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں آپ کو پہلے بنیادی طور پہ سمجھ لینی چاہیے۔ ہم جس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، مخاطب اور مخاطب دونوں، میں اور آپ، اگر ہم تفہیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں کو اس زبان کا علم ہو جس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو میری آڈینس جو اردو جانتی ہے وہی میری بات کو سمجھ پائے گی۔ ایک شخص جو اردو زبان کو نہیں سمجھتا تو وہ میری گفتگو کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ زبان کی تفہیم ہو۔ گفتگو کا دوسرا جو ہے ادب یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس بات کے سیاق و سباق اس سے مخاطب وہ جانتا ہو اس کو کہ کس کانٹینٹ میں بات ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر کانٹینٹ نکال دو گے تو بات کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ مثلا ایک کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے اور ٹیچر جو ہے وہ کہتا ہے آل مائٹی اللہ آئی لو یو۔ ایک باہر سے شخص گزرا کلاس سے،
اور اس نے پہلی جو ورڈ تھے جو آل مائٹی اللہ کے تھے وہ سنے ہی نہیں. اس نے آخری ورڈ سن لیے آئی لو یو, اور وہ جا کے مینجمنٹ کے پاس شکایت لے کے چلا گیا, جناب کلاس میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو گویا اس نے بات پوری سمجھی نہیں اور آدھی بات کو لے کے وہ آگے نکل گیا. تو یہ چونکہ اس نے پوری بات نہیں سمجھی تو اس لیے وہ گفتگو سمجھنے کا, گفتگو کرنے کا اہل ہی نہیں ہے. اور تیسری چیز اور بنیادی چیز کہ جو آڈینس ہے اگر اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی, ایک مقرر تقریر کر رہا ہے, اس کی کسی بات کی صحیح طرح تفہیم نہیں ہوئی, تو لازم یہ ہے کہ اس مقرر سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے. مطلب خود سے نہ بنایا جائے. جس نے بات کی ہے, جو متکلم ہے, اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کی بات کرنے کا مطلب اور ماننا اور مفہوم کیا ہے, مجھے اس بات کی صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی. اگر تو آپ کی متکلم تک رسائی ہے تو آپ اس بات اور اس گفتگو کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں. اب اسی چیز کو حدیث اور قرآن اور حدیث میں لے جائیے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, اب عربی دان اس کو سمجھ سکے گا. قرآن صحابہ کے سامنے نازل ہو رہا تھا, انہیں اس کے بیک گراؤنڈ اور سیاق و سباق کا پتہ تھا. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کو صحیح سمجھ نہیں آتی تھی. اب متکلم تو ہے اللہ, اللہ تک رسائی ہے نہیں کسی انسان کی. تو صحابہ کی رسائی کس تک تھی؟ وہ رسائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے, اللہ کے رسول ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی, ہمیں یہ بات سمجھا دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور اللہ کے نمائندے کے وہ بات سمجھا دیتے تھے. تو گویا اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری متکلم تک رسائی نہیں ہے. اور حدیث جو ہے, اگر ہم حدیث کو مائنس کر دیں گے تو قرآن مجید پر ہم عمل ہی نہیں کر سکیں گے. قرآن مجید پر عمل یہ ناممکن ہو جائے گا. بہت زیادہ احکامات ایسے ہیں جس میں قرآن پاک میں صرف اور صرف ٹینٹیٹیو بات کی گئی, اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی. مثلا قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ کیا گیا تو نماز کا تذکرہ 700 مرتبہ آیا, جس میں 66 دفعہ نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اب نماز کو ادا کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا. اس کی ادائیگی کے متعلق تمام تفصیلات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا تم دیکھتے ہو. حج قرآن مجید میں ہے کہ حج کرو اللہ کے گھر کا جو تم میں صاحب استطاعت ہے, اس کے گھر جانے کی جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ لازم ہے, یہ اللہ کا حق ہے کہ حج کیا جائے اس کے گھر کا. اب حج کرنا کیسے ہے, طریقہ کار کیا ہے, قرآن مجید نے نہیں بتایا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ کیسے تم نے کرنا ہے. اس کے لیے جو نبی ہوتا ہے وہ نبی آتا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کے کلام کو کھول کے بیان کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, میرے سے مناسک حج سیکھ لو. حلال اور حرام کی جو چیزوں کی تفصیلات ہے قرآن مجید نے تو ہمیں وہ 4-5 چیزیں بتا دی یہ حرام ہے. بھائی کیا صرف وہی چیزیں حرام ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے جانور جو چیر پھاڑ کرتے ہیں, اصول بتا دیا, جو چیر کر کھاتے ہیں وہ حرام ہے, جبکہ یہ چیز قرآن مجید میں نہیں ہے. اور ایمان بالرسول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو. اور دوسری جگہ یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے ہی یہ کہ تم رسول کا حکم مانو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ,
تم میں سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، حقیقت میں وہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ اگر تم میری باتیں مانو گے، میرے حکم پر عمل کرو گے، ملے گا کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پہ عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا اس کے نبی کی سنت ہے۔ اسلامی قانون کا، اسلامی شریعت کا جو دوسرا بڑا ماخذ ہے وہ حدیث ہے۔ اس کو حدیث کو قرار دیا گیا کہ یہ اسلامی شریعت کا بڑا ماخذ ہے قرآن مجید کے بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا، قاضی بنایا، تو پوچھا، جب بھیجا تو پوچھا اے معاذ بتاؤ ادھر تم جا رہے ہو تو فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا اگر کتاب اللہ سے یہ حکم نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اگر اس کا بھی جواب نہ ملے، اگر معاملہ ایسا ہے قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا پھر میں قیاس سے کام لے کر اجتہاد کروں گا، پھر میں حدیث اور سنت کو بنیاد بنا کر پھر میں اپنی عقل اور اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے اپنے نبی کو ایسے ساتھیوں سے نوازا ہے جو قرآن کی صحیح تفہیم کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے پہلے انہوں نے کہا میں قرآن سے کام لوں گا، اگر اس میں نہ ہوا تو میں حدیث اور سنت کی طرف جاؤں گا، اور بعد میں کہا کہ میں قیاس سے کام لوں گا۔ پھر حدیث کی دیکھیے کہ جو ہمارے پاس بہترین نمونہ عمل ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا وہ ہمارے پاس ہے۔ اور طریقہ کار ہے کیا؟ وہ یہی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اپنی بسر کی، جس طرح بسر کی وہی اصل میں قرآن کی تشریح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، کہ تم قرآن دیکھ لو، قرآن جو کہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ویسے ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو آپ کی زندگی ہے، وہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، جو معاشی زندگی ہے، سیاسی معاملات ہیں، امن، حالت امن ہے یا جنگ ہے یا بین الاقوامی معاملات ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کامل رہنمائی فراہم نہ کرتی ہو۔ لہٰذا انسانیت کی فلاح کے لیے یہ چیز انیویٹیبل اور ناگزیر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائے اور اسے ہی اپنی مشعل راہ بنائے۔ پھر دیکھیے مومنین کا راستہ، صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو حاکم
نگران مقرر کیا جاتا تو وہ سب سے پہلے جو اپنی عوام سے جو پہلی سپیچ کرتا، پہلا خطاب کرتا، تو یہ اس طرح کرتا کہ اگر میں تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں خدا کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ذرہ برابر بھی انحراف کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس کا کہا مانو گے تو راہ پا جاؤ گے، یہ مومنین کے لیے۔ اور پھر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا ذریعہ وہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اتحاد کا جو ذریعہ ہے وہ حدیث اور سنت ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، یہ ایک بہت بلیغ، فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ اب اگر ہم حدیث کو نہ مانیں اور قرآن مجید کے الفاظ کی منمانی تشریح کریں گے تو ایک گروہ ایک تشریح کرے گا، دوسرا دوسری تشریح کرے گا، تیسرا تیسری تشریح کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ مسلمانوں میں اتحاد یہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ تو اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے الفاظ کی وہ تشریح حتمی تصور کرنی چاہیے جو تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کے علاوہ کوئی دوسری تشریح وہ ہمارے لیے کوئی حتمی جو ذریعہ ہے وہ نہیں ہے، اور وہی تشریح قابل قبول ہوگی جو حدیث سے مطابقت رکھتی ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا جو واحد راستہ ہے وہ حدیث اور سنت ہے۔ تاریخی اہمیت دیکھ لیجئے کہ جو حدیث کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک دور ہے، اس کو انسانی تاریخ کا سب سے عظیم دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہی دور ہے جس میں دین اسلام مکمل ہوا اور جو آج تک اس کائنات کا جو بہترین معاشرہ تھا وہ وجود میں آیا۔ اس مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو بے مثال جد و جہد کی، اس میں تمام انسانیت کے لیے اسباق موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی زندگی کے احوال، آپ کے صحابہ کرام کے احوال، آپ کی شادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، لوگوں سے ملاپ، آپ کی سیاسی معاشی جو زندگی تھی، اس کو جاننے کا اور صحابہ کرام کے ادوار کو جاننے کا جو سب سے مستند ذریعہ ہے ہمارے پاس وہ صرف اور صرف حدیث ہی ہے۔ اسی طرح حدیث جو ہے یہ علمی، ادبی اور معاشرتی اس کی اہمیت مسلم ہے۔ حدیث کی وجہ سے مسلمانوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ایسے علماء نے علم جو ہے وہ دریافت کیے، متعارف کروائے، جس کی پوری انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ حدیث کی وجہ سے ایک علم اسماء الرجال یہ مارز وجود میں آیا، جس میں ایک جو اورینٹلسٹ ہے، جو اسلام مخالف ڈاکٹر اسپرنگر، وہ کہتا ہے کہ اس علم کی وجہ سے مسلمانوں نے 5 لاکھ افراد کے جو احوال تھے وہ اکٹھے کیے۔ تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور جو حدیث پر عمل نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس کا ارتکاب کرنے والوں کو وعید بھی سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور وہ ایسی آگ ہے جس میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تو یہ حدیث کی حجیت، اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے یہ آپ کی خدمت میں کچھ جو تھی وہ گزارشات گوش گزار کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔